اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے اسلامی باتیں چینل میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اصغر علی نقوی۔ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے، اس میں پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ تمام چیزیں مہیا کر دی ہیں، وہ تمام چیزیں بیان کر دی ہیں کہ جو انسانیت کے ارتقاء کے لیے ضروری اور لازم ہیں۔ لہذا آج زمانے میں، آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں، آج انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب مشکلات آتی ہیں، اس کے سامنے جب پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ اس مشکلات کا، ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں کو جب وہ فیس نہیں کر پاتا ہے، ان کا سامنا نہیں کر پاتا ہے، تو پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر اس کی زندگی بسر ہوتی ہے۔ غم و اندوہ میں وہ زندگی کو بسر کرتا ہے، وہ خوش نہیں رہتا ہے، وہ شاد نہیں رہتا ہے، وہ خرم نہیں رہتا ہے۔ لہذا میں یہاں پر صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کا معاملہ اور ہمارا معاملہ بہت ہی جدا ہے، کیونکہ اگر ایک غیر مسلم یا وہ انسان کی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اہل بیت اطہار پر ایمان نہیں رکھتا ہے، وہ اگر ڈپریشن میں جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول پر ایمان رکھنے والا، اہل بیت اطہار کو ماننے والا، ان ذوات مقدسات پر ایمان رکھنے والا، ان کی باتوں پر عمل کرنے والا انسان اگر ڈپریشن میں چلا جائے تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اس لیے کہ جا بجا قرآن نے بھی اور احادیث رسول میں بھی اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اور کہ جس میں انسان کو تمام مشکلات سے سامنا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ ایک آیہ کریمہ جو بہت ہی انسان کو حوصلہ دینے والی ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر یقین کرتا ہے، جس کی تکیہ گاہ خداوند عالم کی ذات ہے، اس ذات کے اوپر، اس پروردگار عالم کے اوپر، اس مالک کے اوپر، اس خالق کے اوپر، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، جو رب الارباب ہے، اس کے اوپر جو بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی بڑی حوصلہ دینے والی آیہ کریمہ ہے کہ خداوند عالم خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم ہمارے اوپر ایمان رکھتے ہو، ہمارے اوپر عقیدہ رکھتے ہو، تو تمہیں پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پروردگار عالم وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، تمام چیزوں پر اختیار رکھتا ہے۔ لہذا اگر اس کی ذات پیش نظر ہے اور اس کے اوپر ہمارا اعتقاد ہے، اس پہ اوپر ہمارا یقین ہے، اس کے اوپر اگر ہمارا ایمان ہے، تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہاں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے اور ہم پھر ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ لہذا یہ بات بالکل واضح ہے، بالکل سامنے کی ہے کہ اگر ایک عام انسان اگر ڈپریشن کا شکار ہو تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول پر ایمان رکھنے والا، ائمہ اطہار پر ایمان رکھنے والا ایک مومن انسان اگر ڈپریشن میں چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ان ذوات مقدسات کے اوپر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کی باتوں اور آیتوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ خود خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے اوپر جس کا یقین ہے، جس کا اعتماد ہے، جس کا یقین ہے، اور جو ہمارے اوپر ایمان رکھتا ہے اور جو ہمیں ہمارے اوپر تکیہ کرتا ہے، ہم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو جب پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، دوست ساتھ چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں، تمام دوست، احباب، رشتہ دار، ناطے دار اگر ہمارا ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو پروردگار عالم کی ذات ہمیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام آیات پر، قرآن مجید کی آیات پر اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ و ناصر۔